بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، لہٰذا اپنا تھوڑا خیال کیجئے، زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں تاکہ آپ گرمی میں اور لو سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں۔ یہ موسم ایسا ہے کہ اس موسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنا خیال اس طرح رکھیں کہ دھوپ سے خود کو بچائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا صفحہ نمبر ہے 28۔ چلیں اوپن کریں بک اپنی، آج لیسن پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ لیسن نا بوائز اینڈ گرلز، یہ نا لیسن آپ کا چونکہ لینتھی ہے تو اس کو میں ہاف پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفاری مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ کا مطلب پتہ ہے نا، کہ آپ کو جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی دو لوگوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو قبائل کے درمیان، کہ ہم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں لین دین کی، کچھ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی، اس طرح جیسے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں نا، اسی طرح معاہدہ ہوا تھا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی اس معاہدے کا نام جو تھا نا وہ صلح حدیبیہ رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ یہ صلح جو تھی نا وہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ جو صلح کی گئی تھی نا کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جو معاہدہ کیا گیا تھا، چونکہ جس جگہ پر یہ معاہدہ ہوا تھا اس جگہ کا نام حدیبیہ تھا، تو اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اب ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلح کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ یعنی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا، تو بہت تنگ کیا، ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر، تو اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی تھی، تو جب آپ کو کافی عرصہ گزر گیا اور آپ نے کافی عرصے سے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، تو آپ بہت بے چین تھے۔ یعنی ان کے دل جو تھے طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے، بے چین تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ تو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو 6 ہجری ہے جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی خود کو آپ نے خواب میں طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا، تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہو رہا ہے، یا سمجھایا جا رہا ہے کہ عمرے کو یا حج کی نیت سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ یعنی آپ نے پھر جب یہ دیکھا کہ سارے صحابہ کرام جو ہے بہت جوش و خروش دکھا رہے اس معاملے میں، تو پھر آپ نے مدینہ منورہ میں جو اب آس پاس کے علاقے تھے وہاں پہ سب جگہ پہ اعلان کروایا کہ جو بھی ہمارے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذکر 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو تھا وہ خاص طور پہ عمرے کا ہی تھا، اس لیے آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی کہ کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہ ہو، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ صرف تلوار ساتھ ہو، اور وہ بھی نیام میں، یعنی کہ تلوار ایک صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھی جائے، لیکن وہ بھی سرعام جو ہے سامنے نہیں، ہاتھ میں پکڑ کے نہیں جانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعی ہی عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کہ قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں۔ احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام روٹین میں جیسے جن راستوں سے جایا کرتے تھے، آپ نے وہ راستہ جانے کے لیے نہیں چنا، بلکہ آپ انجان راستوں یعنی کہ انجان راستے یعنی کہ وہ جو جن راستوں سے واقف نہیں ہوتے نا، یا جن راستوں سے پہلے گزرے نہیں ہوتے، تو ان راستوں سے آپ ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ایک جگہ راستے میں فاصلے میں نا کچھ فاصلے پر مکہ کے ایک جگہ آتی تھی حدیبیہ. تو آپ وہاں پر جب جا پہنچے تو وہاں قریشی مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی. انہوں نے آپ کو اندر داخل ہونے سے، مکہ میں داخلے سے منع کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مکہ مکرمہ روانگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ قریشی مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، تاکہ وہ کفار کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اندر جانے سے، ان کو وہاں پہ داخل ہونے سے منع کر دیا، تو آپ نے پھر حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنایا. جس طرح ایک پیغام لے کے جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں سفیر، اسی طرح آپ نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم تو صرف عمرے کی جو ہے یہ زیارت کی نیت سے آئے ہیں، تو جنگ کرنے نہیں آئے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ داخلے کی اجازت دی جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے، یعنی مناتے رہے ان کو کسی طریقے سے کہ وہ مان جائے، مگر ان پر اثر نہ ہوا. یعنی وہ اتنے ہٹ درم تھے، اتنے ضدی تھے، اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے. اب وہ دیکھیں 3 دن ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی کو ان کے پاس گئے ہوئے، اور وہ ان کو مسلسل مناتے رہے لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے وہ سارے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت عثمان غنی جو ہیں واپس آتے ہیں. اتنے میں یہ ہوا کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کفار مکہ نے کیا کیا، ایک جھوٹی بات جو تھی وہ پھیلا دی کہ کفار مکہ نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالا. تو اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، جب پہنچی آپ تک خبر، تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک رد عمل دیا تھا. وہ ہم اب انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کو اسکرین پہ سوالات نظر آ رہے ہیں نا، آپ نے ان سوالات کے جوابات کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے آپ کا، 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ تیسرا ہے، عمرے کے ارادے سے کتنے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے؟ چوتھا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا؟ اور پانچواں ہے، کفار مکہ نے کیا افواہ پھیلائی؟ تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ نیٹ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنا ہے اور اپنا بہت خیال بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.